اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں، ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے، ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں، حفاظت کا انوکھا نظام، خیر کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے، اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے۔ ایک دعا ہے، آپ نے سنی ہوگی، آپ پڑھتے بھی ہیں، تو زندگی بھر جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں دو چیزیں دے گا، ایک صالحیت اور ایک صلاحیت۔ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ میں نے امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ شہنشاہ اہل بیت، ان کی دعاؤں میں یہ دعا دیکھی ہے، ان کا اہتمام دیکھا ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے۔ آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں اس دعاؤں کو میں نے دیکھا ہے، کتابوں میں کنگھالیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ لفظ میرے ذہن میں رکھیے گا، حامیم لا ینصرون۔ حامیم، قرآن میں حروف مقطعات جتنے بھی آئے ہیں، نون، کاف، ہا، یا، عین، صاد، الف، لام، میم، حامیم، عین، سین، قاف، آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں ان میں حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور ایک جگہ ہے کہ 7 بار آیا ہے۔ حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، حامیم سب سے زیادہ آیا ہے، اور یہ وہ لفظ ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا نقشہ کھینچتا ہوں، میری طرف دیکھیے گا۔ 7 میل سے زیادہ لمبی اور ایک خندق ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، بے بسی، بے کسی، فقر، فاقہ، پیٹ پہ پتھر اور کدالیں نہیں، آدمی نہیں، اور ایک طرف سارے کفار کی فوجیں ہیں، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے، اور غزوہ خندق میں میرے آقا کائنات کے سردار سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ 2 پتھر بندے ہوئے، یہ حالت ہے، اور اس حالت میں میرے آقا نے ایک لفظ فرمایا، یہ پڑھو۔ حزب البحر میں بھی حامیم لا ینصرون لکھا ہوا ہے، دیکھ لیجئے گا، حزب البحر میں جانتے ہیں، اس میں بھی حامیم لا ینصرون ہے۔ اگر اتنے حالات آئیں اور کہ آخر ہو جائے، اتنے حالات آئیں کہ آخر ہو جائے، اس حالات میں بھی اگر آپ زندگی کا سبق اور پیغام پانا چاہتے ہیں تو حامیم لا ینصرون کو اخیر کر لیں پڑھنے کی۔ اب مجھ سے کوئی بات پوچھتے ہیں اس کو کتنی تعداد میں پڑھا جائے، میں ان سے عرض کروں گا پاگل بن جائیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں، ہر لمحہ پڑھیں، ہر لہجہ پڑھیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے میں اس کے تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا، جس کو آپ کو توجہ دلاؤں گا، تھوڑے سے فائدے بتاؤں گا حامیم لا ینصرون کے۔ ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ میرے اللہ کے نبی کا فرمان اور وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ آل محمد اور اصحاب محمد اس وقت جو غزوہ خندق میں میرے مدینے والے کے ساتھی تھے، آل بیت بھی، صحابہ بھی، یہ ان کا وظیفہ ہے، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس وظیفے کے جو کمالات محدثین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں، اکابر صالحین اولیاء اللہ والوں نے اور ہمارے اکابر بڑوں نے لکھے ہیں، آپ اس کا گمان نہیں کر سکتے۔ جتنا جادو کا بڑے سے بڑا حملہ ہو، جادو کا بڑا حملہ ہو اور اخیر ہو کہ اس نے کہا کہ میں نے تیرے اوپر جادو کر کے دکھایا، اب تو کوئی لے آؤ اس کا توڑ، اس کو یقین کی طاقت کے ساتھ بہت زیادہ پڑھیں اور کھلا پڑھیں اور ہر لمحہ پڑھیں اور ہر لحظہ پڑھیں اور ہر گھڑی پڑھیں اور ہر وقت پڑھیں، اور اس کو پڑھیں اور آنکھوں سے اس کی طاقت اور تاثیر دیکھیں۔ عجیب چیز ہے۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں۔ چند دن پڑھیں، چند ہفتے پڑھیں، چند مہینے پڑھیں، جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں، بالکل جلدی نہ کریں۔ اس کو پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں۔ حامیم لا ینصرون، لا ینصرون، لا ینصرون، حدیث میں موجود ہے۔ قرآن میں حامیم علیحدہ آیا ہے، لا ینصرون علیحدہ آیا ہے، اور حدیث میں دونوں جمع آئے ہیں۔ قاتلانہ حملے کے لیے جس کو خطرہ رہتا ہو، بموں کی بارش ہو جائے، گولیوں کی بارش ہو جائے،
اللہ بچا کے دکھائے گا، اللہ حفاظت کر کے دکھائے گا۔ جہاں عام جادو کا راج اور رواج ہو، جہاں عام جادو کا مزاج ہو، جادو کا مزاج ہو، اور یہ سند حدیث کے ساتھ مستند چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، مستند چیز دے رہا ہوں۔ ایسے لوگ جن کے اوپر حملے ہوتے ہیں اور ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، سالوں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں گئے، کس طرح گئے، ان کے گھر والے وہ دن رات پڑھیں، حفاظت کا انوکھا نظام، خیر کا انوکھا نظام، برکت کا انوکھا نظام، جادو سے، حملوں سے اور حیرت انگیز طور پہ دشمن کے وار سے، اس کے اندر انوکھی تاثیر ہے۔ کینسر کے مریضوں کو میں نے بتایا اور کینسر کے مریض اس سے صحت یاب ہوئے، ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو بتایا، جوڑوں کے دل کے مریضوں کو بتایا۔ حیدرآباد کے ایک جوان تھا، اس کی والدہ کو کینسر تھا، عدنان، والدہ کو کینسر تھا، اور یہ وظیفہ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ سارے گھر والوں نے، ابکری میں اس کی پوری رپورٹ چھپی تھی کئی سال پہلے، ماہنامہ ابکری، اور اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے اللہ کا نظام دیکھے کہ والدہ کو جب ٹیسٹ کے لیے لے گئے کراچی کے بڑے ہسپتال میں کینسر کے لیے، تو انہیں کہ اس کو کینسر تو ہے نہیں، انہیں کہ رپورٹیں صاحب ہیں۔ وہ حیران ہوئے، صاحب کا رپورٹیں ٹھیک ہیں، اس کے مطابق اس کے پورے بدن پہ کینسر پھیل چکا ہے اور موجودہ حالات بتاتے ہیں کہ کینسر ہے ہی نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہیں کہ ہم نے ایک وظیفہ پڑھا تھا، حامیم لا ینصرون، انہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ وظیفہ کیا ہوتا ہے، بہرحال اس کو کینسر نہیں ہے۔ یہ بتائیں، آپ سے سوال کروں گا، اس بڑے وظیفے سے کینسر جیسا کیس تو ٹھیک ہو سکتا ہے، چھوٹی موٹی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوتی؟ بولے بھائی، اچھا اس کے پڑھنے سے قرآن کی تاثیر علیحدہ ملے گی۔ حامیم قرآن میں ہے، قرآن کا ثواب ملے گا، لا ینصرون قرآن میں ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ اچھا اس کے پڑھنے سے ایک ایسا عمل بھی زندہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب کی سنت کو جو امت چھوڑ دے گی اور زندگی کے آخری امت کے حصے میں جو آقا کی حدیث کو زندہ کیا جائے گا تو اس کو 100 بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ سنیے روایت، جو مردہ سنت کو زندہ کرے گا اسے کتنی ثواب ملے گا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، اور ایک روایت میں ہے بدری شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ غزوہ خندق کی سنت ہے، جہاں خندق کھودنا سنت، مشقت کرنا سنت، جہاں اور سنتیں وہاں یہ عمل پڑھنا بھی سنت ہے۔ آج یاد رکھنا، مسلمانوں کے لیے اس وقت ہر طرف خندق ہی خندق ہے، آزمائش کی، ابتلا کی، دجالی فتنوں کی، خندق ہی خندق ہے۔ میری بات کو گہرائی سے سمجھ لینا، خندق ہی خندق ہے، اس کا حل حامیم لا ینصرون ہے۔ جہاں جادو کا زور ہو، جہاں جنات کے فتنے ہوں، وہاں یہ مسنون عمل جو صحابہ اہل بیت محمد آل محمد اصحاب محمد سے ثابت ہے، ان کی زندگیوں کا ورد ہے اور ان کی زندگیوں کا وظیفہ ہے اور ان کی زندگیوں کا ساتھی ہے، اور انہوں نے غزوہ خندق بغیر لڑے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ کوئی مشکل وظیفہ ہے؟ ناممکن ہے؟ ایسا تو نہیں کہ جو آپ نہ کر سکیں۔ کوئٹہ میں گیا، بہت پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے۔ میں جب وہاں گیا تو وہاں ایک صاحب تھے، اس کے 400 گارڈ تھے، ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کے ارد گرد گارڈ ہر وقت۔ میری کوئی ملاقات ہو گئی، کسی کے حوالے سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات میں نے کہا کہ آپ کے یہ گارڈ ہیں، آپ تھک نہیں جاتے ہیں؟ کہنے کی زندگی یہی ہے، کیا کروں، اکتا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، کیا؟ میں نے کہا حامیم لا ینصرون، سارا دن پڑھا کریں، کھلا۔ کہنے کہ مجھے لکھ دیں۔ میں نے ایک دوست سے کہا، اس کو لکھ دیا۔ مجھے پتا چلا کہ وہ طبعی موت مرا، جبکہ اس کا باپ اس سے زیادہ طاقتور، پاورفل تھا۔ وہ موت، وہ بموں اور گولیوں کی موت مرا، اور وہ عام موت اپنی پوری زندگی گزار کے مرا۔ اور مجھے پیغام ملا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ وظیفہ دیا ہے، میری زندگی میں سکھ ہے، سکون ہے، چین ہے، راحت ہے اور خیر ہے، اور اب مجھے ان چیزوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور میں بالکل آسانی سے کہتا ہوں زندگی میں اگر مسائل ہیں تو یہ سب سے اعمال سب سے بڑا خود وسیلہ ہے، وسائل ہیں۔ بہت بڑا طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے، اور بہت بہت طاقتور چیز ہے، بہت طاقتور چیز ہے۔ اعمال
बीमारियों के लिए, कैंसर के लिए, लाइलाज रोगों के लिए, लाइलाज दुखों के लिए, मसाइल उलझे हुए उसके लिए अनोखी चीज है, जबरदस्त चीज है। खुला पढ़ें, उठते पढ़ें, बैठते पढ़ें, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें, अल्लाह का दुरूद शरीफ, सारा दिन पढ़ें, सैकड़ों पढ़ें, हजारों पढ़ें, और जिंदगी में अल्लाह की रहमतों का मुशाहिदा देखें। सिंध में मैं गया तो मैंने एक साहब को इसकी ये बताया, मैंने कहा हामीम लायुन सरुन पढ़, उसके ऊपर इसके बड़े फायदे खुले। वीजा नहीं लग रहा था हज का, ये पढ़ा वीजा लग गया। हज में कुरानदाजी में नाम नहीं आ रहा था, ये पढ़ा कुरानदाजी में नाम। वो कहता है मुझे जिंदगी का कोई मसला हो, मुझे वाकयात बताए, ये पढ़ा ये मिला, ये पढ़ा ये मिला, ये। मैंने कहा अल्लाह का बंदा ये लिख दे, मैं रिसाले में छाप दूंगा, लाखों करोड़ों इंसानियत का फायदा होगा। मेरी कोशिश है जो मेरे शेख की बरकत से और मेरे असलाफ और अकाबिर की बरकत से मुझे मिला है वो मैं कब्र में साथ ना ले जाऊं, अल्लाह की मखलूक की अमानतें मैं अल्लाह को दे के जाऊं। एक मेरी चाहत है, ख्वाहिश है, ख्वाहिश है। मुझे कहने लगा मैं लिख दूंगा। फिर साल के बाद जाना हुआ सिंध में, फिर मैंने अर्ज किया, अभी मैं सिंध से आ रहा हूं सखर वगैरह से, तो मैंने कहा कि लिख दे। करे सही मैं लिख दूंगा। फिर कहा अच्छा, मैंने कहा जा तुझसे इजाजत ले ली मैंने अमल की वापस, अब तो पढ़ जाके। सुबह रोता हुआ आ गया, कहने लगा मैं क्या हुआ? कहने लगा मैं सुबह सुबह उठता हूं, नमाज फजर के लिए अजान देता हूं, सब सो रहे होते हैं और कुत्ते आज तक उन्होंने मुझे सर उठा के नहीं देगा, आज पहली रात है कुत्ते मेरे पीछे पड़ गए। मैं ये पढ़ता हुआ जाता हूं, कोई कुत्ता मुझे नहीं देखता। और ये लफ्ज कोई इंसान नुमा कुत्ता है ना, वो भी उठा के सर नहीं देखता, जिसको कुरान कहता है उलाए का कल अनाम बल हम अजल, कि वो ईमान अमाल की जिंदगी, अल्लाह की मोहब्बत, उसके हबीब की मोहब्बतों से जब दूर जाता है, वो इंसान नहीं वो जानवर होता है। जानवर नहीं, जानवर से बदतर होता है, क्योंकि बकरी जानवर है फिर भी फायदा देती है, गाय जानवर है, भैंस भेड़ जानवर है, नफामंद है, बिच्छू सांप भेड़िया कुत्ता ये खंजीर और ये वो चीजें हैं जो नुकसान देती हैं। कुरान कहता है वो जानवर नहीं, जानवर से बदतर अंदर का हैवान बन जाता है। तो वो ये लफ्ज ऐसे लोगों के लिए भी लाजवाब है। अब आप खुद समझ लें। कहने लगा कुत्ते ने सर उठाया और कुत्ते मुझे भौंकने मेरे पीछे पड़ गए, मुझे इजाजत वापस कर दें। मैंने कहा हमने बड़ों से सुना था कि अल्लाह वालों की इजाजत, चूंकि मैं कोई वली अल्लाह वाला नहीं हूं, मैं उनके गुलामों का गुलाम हूं, मैं उनकी इजाजत लोगों को देता हूं, बाकी मेरी औकात का मुझे पता है। और एक बात मैं अपने दर्स में कहता हूं, मेरे नेट पे 1100 से ज्यादा दर्स पढ़े हैं, और एक बात अक्सर कहता हूं कि लोगों मुझे अपने एक नंबर होने का दावा नहीं, पर मेरा पैगाम मेरे अमाल एक नंबर है, मेरा पैगाम एक नंबर है, मैं एक नंबर हूं, इसका मैं दावा नहीं करता। मरने से पहले आप मुझे मुनाफिक नहीं कह सकते, और मरने से पहले मैं अपने आप को मुखलिस नहीं कह सकता। यह पता मौत के वक्त चलेगा कि कौन मुखलिस था और कौन मुनाफिक था, यह पता मौत के वक्त चलेगा, यह पता मौत के वक्त चलेगा, मौत के वक्त चलेगा। हामी ला युनसर। खैर मैंने उसको फिर इजाजत वापस दी। फिर कहने लगा जी अब कुत्ते नहीं सर उठाते, यानी ये वजीफा वो कहता है मैंने जिस मकसद के लिए पढ़ा, जिस मुश्किल के लिए पढ़ा, गुर्दों के डायलिसिस करवाने वालों को मैंने ये दिया जिनके गुर्दे फेल हो गए थे। यकीन से पढ़। तू कहता है कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूं होता है, तू करके देख तो सही। तू डरता है मैं करूंगा पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कहता हूं करता है अल्लाह। ये तो मैं आपको एक बड़ा तोहफा दे रहा हूं, और मुझे बड़ों से इजाजत है, मुझे अपने बड़ों से इजाजत है, इसलिए आपको इजाजत आम दे रहा हूं। आप ये भी इजाजत है कि मखलूक को बताएं, अल्लाह की मखलूक को नफा पहुंचे, ये इजाजत है। अपनी बीमारियों के लिए, अपने जादू के लिए, अपने दुखों के लिए, अपनी मुश्किलात और मसाइल के लिए, अपनी जिंदगी की नाकामियों को दूर करने के लिए पढ़ें। एक दुआ है, आपने सुनी होगी, आप पढ़ते भी हैं, और यकीनन आप इस दुआ पे एहतमाम भी करते होंगे। लेकिन मेरा एक मशवरा है, इस दुआ का एहतमाम आज के बाद जरूर करें, आज के बाद जरूर करें। और वो दुआ है नमाज के दौरान, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और कोई अनपढ़ है, इस दुआ को जरूर याद करें। हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, मैं उनके पड़ोस में रहता हूं, कि हजरत आपके बेटे हर वली है, बेटा हर वली है, उबैदुल्लाह, हमीदुल्लाह, हबीबुल्लाह, मौलाना उबैदुल्लाह अनवर रहमतुल्लाह अलैह थे।
آپ کے ہر بیٹا ولی ہے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میں اپنی ہر نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں، زندگی بھر جو یہ دعا پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں دو چیزیں دے گا، ایک صالحیت اور ایک صلاحیت۔ یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ میں نے امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ شہنشاہ اہل بیت ان کی دعاؤں میں یہ دعا دیکھی ہے، ان کا اہتمام دیکھا ہے، میرے پاس اس کا حوالہ ہے۔ آل رسول، اصحاب رسول کی زندگی میں اس دعاؤں کو میں نے دیکھا ہے، کتابوں میں کنگھالیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی روایت میں یہ دعا موجود ہے، قرآنی آیت ہے لیکن دعاؤں میں اس کا حصہ ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا، مولا مجھے میری بیویوں کو، ایک بیوی یا بیویاں کو، وذریاتنا، اور ذریت سے مراد اولاد نہیں ہوتی، لغت عربی قرآنی لغت میں ذریت سے مراد نسل در نسل در نسل در نسل در نسل در نسل۔ کمال دعا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی نسلیں لولی، لنگڑی، کانی، اندھی، اباج، پاگل، بے وقوف ہوں، نہ پیدا ہوں، اور آپ کی نسلوں میں بدماش، اچکے، شرابی، بھنگائی، نشائی، جواری، بدکار پیدا نہ ہوں، اس دعا کا اہتمام کریں۔ میں اپنے بھروسے پہ نہیں، اللہ کے نام کی طاقت سے کہہ رہا ہوں۔ نسلیں و ذریات قرۃ اعین، اے اللہ مولا ان کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ بچائیں، بچہ ہوا اور بیمار ہوا، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون ملے گا کوئی؟ بچہ ہوا بدکار ہوا، اولاد ہوئی گنہگار ہوئی، اولاد ہوئی ماں باپ کو تھپڑ مارنے والے، گالیاں دینے والے، اولاد ہوئی بے روزگار ہوئی، در در کی منگتی اور فقیر ہوئی، کیا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی؟ ہیں بولیں؟ بیماریوں میں، پریشانیوں میں بعض ماں باپ دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، کرتے ہیں، روتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، روٹی نہیں، گھر نہیں، فقر ہے، فاقہ ہے، غربت ہے، بیماریاں ہیں، تندرستیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، ناکامیاں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں؟ اگر نہیں چاہتے تو ربنا حب لنا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا، اس دعا کو یاد کر لیں، بڑی گہری اس میں تھیم ہے، بہت اس دعا میں گہرائی ہے، بہت گہرائی ہے۔ ربنا، اور یاد رکھیے گا جن ہر دعا قرآن اور حدیث کی قبول ہے، لیکن جن دعاؤں سے پہلے ربنا اور اللہم آئے ان کی قبولیت حیرت انگیز ہے۔ ربنا اور اللہم، جیسے اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہم جس دعاؤں سے پہلے آئے، جن دعاؤں سے پہلے، اور کیا آئے؟ ربنا آئے، ان کی قبولیت، محبوبیت، مقبولیت لا ریب ہے، لا ریب ہے، اور حیرت انگیز ہے، اور آفاقی ہے، سرمدی جاویدانی ہے۔ مولا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور اگلا وعدہ سن لیں قرآن کا، اور آنکھ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، مولا ان کو ولی نہیں، ولیوں کا امام بنا دے، متقی نہیں، متقیوں کا خود امام بنا دے، فقی نہیں، فقیوں کا امام بنا دے، محدث نہیں، محدثوں کا امام بنا دے، اہل تقوی، اہل المغفرہ نہیں، اہل المغفرہ کا خود امام بنا دے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہر فرض نماز کی اتحیات میں رب جعلنی کے بعد، ہر فرض نماز کی اتحیات میں جب پڑھتے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے بعد اس دعا کو شامل کر لیجیے۔ کیوں؟ نماز کے اندر جو دعائیں ہوتی ہیں ان کی طاقت اور ہوتی ہے، عمل کے اندر لگے ہوئے اس کی طاقت اور ہوتی ہے، عمل کے اندر لگ کے جو مانگ رہے ہیں اس کی تاثیر اور ہوتی ہے، اس کی قوت اور ہوتی ہے۔ نسلوں کے لیے آج میں ایمان پہ ہوں، مجھے کیسے پتا میرا بیٹا ایمان پہ نہیں ہوگا؟ آج میں راحت میں ہوں، مجھے کیا خبر میری نسلیں راحت میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ مولا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صالحیت اور صلاحیت دے۔ نیک تو ہے لیکن ہے بے وقوف، عقل مند تو ہے لیکن ہے بدماش، نہ مولا دونوں چیزیں عطا فرما، صالحیت نیکی اور صلاحیت، سمجھ گئے؟ ربنا، سارے پڑھیں میرے ساتھ، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ عجیب دعا ہے۔ میاں بیوی کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے تو ایسا نشان ہے جس کی حد نہیں ہے،
اور جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ پڑھے مولا یہ دعا ہے اولاد کے لیے، میری تو اولاد نہیں ہے، دے دے، میں نے دیکھا اس کی اولاد ہو جاتی، نہیں اولاد ہوگی تو ذریت آئے گی، ذریت سے مراد نسلیں، اولاد کے لیے میں نے بڑی زبردست پایا اس کو پڑھے اور بہت زیادہ پڑھے، اور رب جعلنی کے بعد اتحیات میں لازم پڑھے، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ، ورنہ 1 دفعہ لازم پڑھے، اولاد کے لیے، گھریلو جھگڑوں کے لیے، میاں بیوی کی ناچاکی کے لیے، محبت کی کمی کے لیے، یا جن کے مردوں کے جراثیم نہیں ہوتے، لفظ جراثیم سادی زبان میں کہہ رہا ہوں، ان کے لیے ایک اور مسئلے کے لیے میں نے اس کو بتایا اور بہت مفید پایا، جن کی ازدواجی زندگی کمزور ہو چکی ہوتی ہے، زندگی ختم ہوئی ہے، میاں بیوی کی تنہائی کی زندگی، اس کے لیے بھی لاجواب چیز ہے۔